اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ 11:30 ہو گئے، ابھی آپ نے عشاء بھی پڑھنی اور کھانا بھی کھانا ہے۔ پڑھ لی عشاء؟ چلو ماشاءاللہ، یہ تو کمال ہو گیا، مگر کھانا تو کھانا ہے نا۔ تو اس لیے میں بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ علماء کرام نے اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ تو سب سے پہلے تو میں اساتذہ کرام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ماشاءاللہ یہ مدرسہ قائم کیا، اس کے معاملات کو دیکھا، اور چند سالوں میں ماشاءاللہ یہ مدرسہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کر گیا۔ اور اس کے بعد میں مبارک دیتا ہوں اپنے ان پیارے بچوں کو، جنہوں نے سالوں محنت کی، دن رات گھروں سے دور رہے، مشکل وقت گزارے، سردی گرمی برداشت کی، سختیاں جھیلی کہ ہم اللہ کا دین حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ایک منزل پہ پہنچایا۔ ساری منزلوں پہ نہیں پہنچے، ایک منزل پہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے۔ جو انہوں نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کو ہرا بھرا رکھے، اس کو خوش و خرم رکھے، جو میری بات کو سنتا ہے پھر آگے پہنچا دیتا ہے۔ اور ممکن ہے جن کو بات بتائی جائے، سنائی جائے، وہ سنانے والوں سے یاد رکھنے میں زیادہ ہوں۔ میں اپنے ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ سنانے والے بالعموم کم عمل کرتے ہیں اور سننے والے زیادہ عمل کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہے کہ میں بات کروں گا، دعوت دوں گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تقریریں کرنے والے پیچھے رہ گئے اور تقریریں سننے والے شہید ہو گئے۔ تقریریں کرنے والے کم خرچ کر سکے اور سننے والے سب کچھ لٹا گئے۔ تو دعوت کا کام بہت اہم کام ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، میں سب کے لیے کچھ باتیں، 3-4 واقعات سیرت سے بیان کر دیتا ہوں، بالخصوص ان علماء کرام کے لیے جن کو مسجد سے وابستہ رہنا ہے۔ ان کو پہلی تو میری گزارش ہے کہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم مولوی ہیں، ہمارا معاشرے سے کیا کام۔ لوگ غریب ہیں تو تاجر کے پاس جائیں نا، لوگوں کو بھوک لگی تو تاجر کے پاس جائیں نا۔ ہم علماء کرام ہیں، ہم سے مسئلہ پوچھیں، ہم سے فتویٰ لیں، ہم جمعہ پڑھائیں گے، ہم اذان دیں گے، ہم جماعت کرائیں گے۔ دنیا کے کام، یہ جو لوگوں کی بھوک، تکلیف، بیماری ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں ان پیارے بچوں کی بات نہیں کرتا، یہ تو جماعت ماشاءاللہ خدمت میں لگی ہوئی ہے، جہاد میں، دعوت میں۔ بالعموم جو تصور ہے علماء کرام کا، وہ کہتے ہیں ہم مخدوم ہیں، خادم نہیں ہیں۔ لوگ ہماری خدمت کریں، ہمارے ذمہ خدمت نہیں ہے۔ تو ہم پہلی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ عبداللہ حوزانی کہتے ہیں میں حلب میں، حلب کہاں ہے؟ شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں میری ملاقات سیدنا بلال سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاش کیا تھا، اکانومی کیا تھی، سورس آف انکم کیا تھا، گھر کس طرح چلتا تھا۔ اگر تو آپ کی توجہ تو پھر میں بات کروں گا اور جلدی ختم کر دوں گا۔ بات پوری سنیں گے تو یاد رہے گی، اگر ادھوری سنیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، یہ لمبی حدیث ہے۔ عبداللہ حوزانی کہتے ہیں میں نے اللہ کے بلال سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاش کیا تھا، آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، گھر کس طرح چلتا تھا۔ ہر بندے کا ایک معاش ہے نا، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ملازم ہے، آپ کا معاش کیا تھا؟ بڑا مشکل سوال تھا۔ بلال کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے گھر کا ذمہ دار میں ہی رہا، آپ کے فوت ہونے تک آپ کے سارے گھر کے معاملات میرے ذمہ ہی تھے۔ تو مجھے لگا کہ گھر کی بات بتائیں گے، مگر وہاں اپنے گھر کی تو فکر ہی نہیں تھی۔ 2 مہینے گھر میں چولہا، 2 مہینے۔ کوئی آدمی جو کہے کہ ہم گھر میں رہیں گے اور 2 دن چولہا نہیں جلے گا، 2 دن کچھ نہیں پکائیں گے، 2 مہینے اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ ہمارے گھر میں آگ نہیں چلی، 2 مہینے۔ کھجور کھاتے تھے اور کبھی کھجور کا پانی پیتے تھے،
کبھی کبھی انصار ہمارے ہمسائے دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے، 2 مہینے ہم پہ اس طرح آئے۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی 2 دن اکٹھا پیٹ بھر کے کھانا گندم کی روٹی سے؟ کبھی 2 دن اکٹھے ایسے نہیں گزرے کہ 2 دن رج کے روٹی کھائی ہو، 1 دن کھائی ہے تو 1 دن نہیں تھی۔ سہل بن سعد سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنی ہوئی روٹی کھائی تھی؟ میری باتیں سمجھ آ رہی کہ مشکل ہے؟ چھنی ہوئی روٹی کھائی تھی؟ تو سہل کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی چھنے ہوئے میدے کی روٹی کھائی تھی، اور آپ نے زندگی میں آٹا چھاننے کی چھلنی، بولے آگے، دیکھی نہیں تھی۔ آپ نے آٹا چھاننے کی چھلنی دیکھی نہیں تھی۔ تو وہ پوچھنے لگے پھر موٹا کس طرح؟ ایک ہے ہماری یہ چائنا کی چکیاں پیستی ہیں، اور ایک عورتیں چکی پیستی تھی، وہ جتنی بھی محنت کریں وہ باریک، اور گندم کھانا آسان ہے اور جو کھانا نوکیلے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، موٹا کیا، ہم پیسنے والی چیز کو پیستے تھے، پھونک مار کے چھلکا اڑا دیتے تھے، اور جو موٹی چیز ہوتی روٹی ہوتی تھی وہ پکا کے کھلا دیتے تھے۔ آپ کے سالن کا نام تو بتائیں۔ جابر کہتے مجھے گھر میں لے گئے، کہا کھانا دیں، تو گھر سے 3 روٹیاں آئیں۔ میں ہوتا نا تو میں کہتا یہ بچہ ہے، اس کو بھی چلو تھوڑی بہت دے دو۔ ہماری مسجدوں میں تو یہ ہوتا ہے اگر روٹی آ جائے، کھانا کھانے لگے باہر، کوئی پلاؤ شلاؤ کھانے لگے نمازی، تو بچوں کو کی کہندے نے؟ دسو تو صحیح کی کہندے نے؟ بچوں تو اسی باہر نکلو، اسی روٹی کھانی، بچوں تو باہر کٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا پھل آپ کے پاس آتا، آپ اس کے لیے دعا پڑھتے، برکت کے اللہ مبارک لنا فی ثمرنا وفی بدینتنا، وہ ساری دعا پڑھتے، اور پھر اس پھل کو دائیں ہاتھ میں لیتے اور کس کو دیتے؟ پہلے بچوں کو۔ ہماری مسجدوں میں تو بچوں کی انٹری منع ہے، بچے شور کر دینے پہ جاؤ مسجدوں تو نہیں۔ یہی ان مسجدوں کی زینت ہے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ ان کی شرارتیں برداشت کرنی ہیں اگر مسجدیں آباد کرنی ہیں۔ تو خیر آپ کی تو زندگی، مطلب میرا دل چاہتا ہے کسی دن ہم یہ سارا کچھ پڑھیں اور پھر دیکھیں ہم نے کیا کیا۔ تو کہنے لگے کہ میرے ذمہ تھا گھر، کوئی بسیطہ حال آتا بغیر کپڑوں کے آتا تو مجھے حکم دیتے کہ اس کو کپڑا لے کے دو، اور میں بازار میں جاتا اور اس کو چادر خرید کے دیتا۔ یہ اللہ کے نبی کے گزر کی بات ہو رہی ہے، آپ کے معاش کی بات ہو رہی، اپنے گھر کی کے لوگوں کے لیے؟ اپنے گھر کی تو فکر ہی نہیں ہے، اپنے گھر کی تو اللہ فکر نہیں کرنے دے رہا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پہ پختگی اختیار کریں، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم دیں گے۔ ہم آج لوگوں سے رزق مانگ رہے ہیں، روٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ حکمرانوں سے، کبھی نہیں دے سکتے، یہ خود مانگتے ہیں، سب کو اللہ دیتا ہے۔ رزق اللہ کے پاس ہے، فی السماء رزقکم، رزق کبھی انسان سے نہیں مانگنا، رزق ہمیشہ رحمان سے مانگنا۔ ہم تو کملے ہو گئے، ساری روٹی کھولی، آپ کی روٹی کو چھین سکتا ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ چھین لے تو چھین سکتا ہے، باقی کسی کا اختیار نہیں۔ اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔ کہنے لگے وہ بغیر کپڑوں کا آتا، مجھے حکم ہوتا میں اس کو چادر لے دیتا، بھوکا آتا تو میں اس کو کھانا کھلاتا۔ اور یہ کام ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہوتا ہے، کھلاتے زیادہ ہیں پھینکتے زیادہ ہیں۔ پاکستان میں شادیوں پہ، دعوتوں میں، روزمرہ کے کھانوں میں، ہوٹلوں میں، بڑے بڑے پروگرامز میں کھانا کھایا زیادہ جاتا ہے کہ پھینکا زیادہ جاتا ہے؟ بتائیں نا۔ ٹب بھر بھر کے چاولوں کے پلیٹ اتنی بھر لیں گے، اس میں سے آدھی بھی نہیں کھائی جائے گی اور آدھی بوٹیاں، کھیر، چاول یوں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کہ رزق ہے اتنا، اور جو قومیں رزق ضائع کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے۔ رزق کبھی کھانے سے ختم نہیں ہوگا، جب ختم ہوگا کس سے ہوگا؟ ضائع کرنے سے۔ اتنا ہی لے تھالی میں، بیکار نہ جائے
نالی میں، نالیوں میں نہ پھینکیں، تھالی میں اتنا ڈالیں کہ نالی میں نہ پھینکنا پڑے۔ جس گندم کی روٹی کو پھینکنے کے لیے آپ کو 1 لمحہ لگتا ہے، کسان کو اس کو اگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جس روٹی کو پھینکنے کے لیے 1 لمحہ، 7-8 دن کی بات ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم گھر میں ضائع، ہم وہ کسی جگہ پہ گئے تو ہوٹل والے نے پراٹھے کی قیمت بتائی 160 روپے، تو پتہ لگے گھر جڑا کھاندے نا بڑے سوکھے ہیں۔ جب چائے والا کہتا ہے نا 50 روپے کی چائے ہے، تو گھر بڑا یاد آتا ہے کہ یار کدی صاحب ہی نہیں کیتا۔ ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں، ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں، پھل سڑ رہے ہیں، روٹیاں پھینک رہی، رزق ضائع نہ کریں۔ تو کہتے میں ان کو کھانا کھلا دیتا، ان کو کپڑا پہنا دیتا، اور سارا کام پلے سے کرتے تھے یا قرض کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرض کے ساتھ گزری، حتیٰ کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس دن بھی آپ کی ڈھال، آپ کی زرہ کس کے پاس پڑی تھی؟ یہودی کے پاس۔ 1 ساتھ جو لی تھی، جو تھے، اور گندم تھی، یہ 2-2 کلو چیزیں لی تھی، اور آپ کی زرہ یہودی کے پاس رہن پڑی تھی۔ تو کہتے ہیں قرض لیتا اور میں مسئلہ حل کرتا، میں ایک ذمہ دار تھا۔ کہتے ہیں ایک مشرک آیا، کہنے لگا بلال تو جگہ جگہ سے قرضہ لیتا ہے، تو مجھے سے لے لیا کر، میرے پاس وسعت ہے، میرے پاس کشادگی، میرے پاس زیادہ ہے، تو جگہ جگہ جاتا ہے، تو کلّا میرے پاس سے لیا کر۔ بچوں سنن ابی داؤد میں حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں وضو کر کے اذان کے لیے کھڑا ہوا، تو وہ مشرک آ گیا اور اس کے ساتھ ایک ساتھی تھے، جس طرح کوئی بندہ نہیں پنچایت بنا کے آتا، اس کے کئی مددگار تھے۔ میں وضو کر کے اذان کو کھڑا ہوا، وہ پہنچ گیا، کہنے لگا او حبشی، یا اللہ اس دین کے دعوت میں، اس کی خدمت میں بڑی قربانیاں ہوئیں، مکے میں بھی مارے کھائی اور مدینے میں بھی باتیں سنی، مگر جنت میں قدموں کی آہٹ کس کی تھی؟ کس کے قدموں کی آواز سنی تھی؟ کہا بلال میں چلتا تھا اور میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ تھی۔ ایمان کے بعد تجھے کس عمل پہ امید ہے؟ کہتے پتہ نہیں، اتنا ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ تو ہر وضو کے ساتھ نفل پڑھتے تھے اور ہم سے فرض نہیں پڑھے جاتے۔ کتنے جو کہتے ہیں ہاں مجھے نہیں یاد، اتنے دن ہو گئے میری جماعت نہیں گئی، وہ کہتا یار 2 مہینے ہو گئے میں نے کبھی جماعت کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھی، مجھے یاد ہی نہیں۔ کیا خوش قسمت ہیں، اور کئیوں کو یہی یاد نہیں کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز کب پڑھی تھی۔ کہتے ہیں امیروں اور غریبوں کے کھانے پوچھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک پوچھتا ہے کیا کھانا ہے، یہ ہوتا ہے غریب بندہ گھر میں آتا کہ کہنا کیا کھانا ہے، اور جب امیر بندہ گھر میں آتا تو کیا کہتا ہے کھانے میں کیا ہے۔ لفظ ایک ہی ہیں مگر ترجمہ بہت مختلف ہے۔ غریب کا بچہ گھر میں آ کے پوچھتا ہے کیا کھانا ہے، اور جن کو اللہ نے حیثیت دی وہ گھر میں آ کے کیا پوچھتے ہیں کھانے میں کیا ہے، یا کیا کیا ہے، کھانے میں کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصیب کی بات ہے، کوئی گلا نہیں، جس کو اللہ نے زیادہ دیا اس کا بھی اللہ کا شکر، جس کو اللہ نے کم دیا اس پہ بھی اللہ کا شکر۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں گے، اور جو کم پہ اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی شکر، یہ بھی حدیث ہے جی، جو تھوڑے پہ نہیں شکر کرتا وہ زیادہ پہ بھی شکر نہیں کرتا۔ تھوڑا ملے گا تب بھی شکر کریں گے، زیادہ ملے گا تو اس نے آواز دی مہینہ ہونے میں کتنا دن باقی ہیں، کہنے لگے تھوڑے ہی، پھر کہتے ہیں سیدنا بلال میں نے کہا 4 دن باقی۔ کہتا اگر مہینے میں تو نے میرا قرض واپس نہ کیا، قرض ذات کے لیے لیا تھا یا غریبوں کے لیے؟ یہ مسجد کے مؤذن کی کہانی سنا رہا ہوں۔ میرے بچوں آپ نے مسجدیں آباد کرنی ہے، اس حوصلے کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور مسجدوں میں ایک جماعت بنانی ہے، ساتھی اور افراد بنانے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ 15 سال جمعہ پڑھائیں اور 15 بندوں کے نام آپ کو نہ آتے ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو مخاطب کیا نام لے کے کیا، یا تو کون ہے فلانے ادھر آئی، اس کا نام جانتے تھے، عورتوں کو جانتے تھے۔ کہا زینب کون سی؟ معلوم تھا کہ مدینے میں کتنی زینب ہے۔ کہا کون سی زینب؟ کہا عبداللہ کی بیوی زینب۔
ایک بندہ مسجد میں نہیں تھا تو اللہ کے نبی پوچھتے تھے ثابت کدھر ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہو کہ آج مسجد میں فلانا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ بندہ بھیجا ہے کہ پوچھو ثابت نماز میں کیوں نہیں آئے؟ اگر ٹھیک ہے جی جڑے آگے وہ بھی ٹھیک ہے، جڑے نہ آئے وہ بھی ٹھیک ہے، اسی اپنی ڈیوٹی کریے، یہ کام نہیں چلے گا۔ تو کہنے لگا کتنے دن باقی؟ کہنے 4 دن باقی۔ کہا اگر 4 دن میں میرا قرض واپس نہ ہو، پوری پنچایت لے کے آ گیا، میں تمہیں اس طرح دوبارہ بکریاں چرانے پہ لگا دوں گا جس طرح پہلے تم بکریاں چلایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں مجھے اتنا غم ہوا جتنا اس طرح کی باتوں میں کسی کو غم ہو سکتا ہے، میں اتنا افسردہ رنجیدہ ہوا کہ بات کیا ہو گئی، 4 دن باقی ہیں اور اس نے آ کے کہا اگر میرا قرض ادا نہ ہوا تو دوبارہ اس طرح بکریاں چرائے گا جس طرح پہلے چراتا تھا۔ شاید آپ کو اس بات کی شدت کا پتہ نہیں کہ تجھے دوبارہ غلام بنا لیں گے۔ پیسے اپنے لیے تھے کہ لوگوں کے لیے؟ کس کے کہنے پہ لیے تھے؟ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے نماز ہوئی، میں نے شرف یابی کی اجازت چاہی، آپ نے مجھے بلایا، میں گھر گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض والا آیا تھا، نہ ادائیگی کے پیسے آپ کے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی بتا دیا کیونکہ سارا حساب کتاب کس کے پاس ہے؟ کہتے ہیں میرے ہی پاس تھا، سارا معاش میرے پاس ہی تھا۔ کہتے ہیں نہ آپ کے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے کہ اس کو پیسے دیں، 4 دن کے بعد وہ مجھے قابو کرے گا۔ اور میں مدینے سے بھاگ رہا ہوں، صبح پھوٹنے سے پہلے، فجر سے پہلے میں نے مدینہ چھوڑ جانا ہے۔ میں مسلمانوں کے کسی قبیلے کے پاس جا کے پناہ لوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے۔ جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے نا میں تب آؤں گا، میں نے غلام نہیں بننا، میں جا رہا ہوں۔ کہتے میں یہ کہہ کہ اللہ کے رسول چپ رہے۔ کہتے میں آیا گھر اور میں نے اپنا جوتا لیا، اپنا تھیلا لیا، اپنا موزہ لیا، اپنی چادر لی، اپنی ڈھال لی، یہ سارا سامان اپنا اکٹھا کیا اور سر کے نیچے رکھا اور سونے کے لیے گیا کہ صبح میں نے نکلنا ہے۔ ابھی میں لیٹا ہی تو ایک آدمی دوڑتا آیا، کہا بلال۔ اور جب مشکل آتی تو آسانی بھی آتی ہے، جب آزمائش آتی تو مدد بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں میں لیٹا تھا، پروگرام تھا کہ سویرے مدینہ چھاڑ کے نٹ جانا ہے، تو جا کے کہیں پناہ لوں گا، اللہ کے نبی کے پاس مال آئے گا پھر کر لیں گے۔ یہ مسجد آباد کرنے والوں کی زندگی بیان کر رہا ہوں، آسان نہیں تھی۔ تو میں اٹھا، مجھے کہا اللہ کے نبی بلاتے ہیں، میں گیا، میں پیش ہوا، کہنے لگے صحن میں مسجد کے دیکھی اونٹ بندھے ہوئے ہیں، تو اونٹنیاں بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 اونٹنیاں سامان سے لدی میں نے صحن میں دیکھی ہیں۔ کہتے اس پہ کپڑے بھی تھے، اس پہ غلہ بھی تھا، اناج بھی تھا، 4 اونٹنیاں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی۔ کہتے فدق کے سردار نے یہ مجھے ہدیہ کی ہیں، مجھے تحفہ بھیجی ہیں، فدق کے سردار نے۔ اچھا سردار نے بھیجی تو سب سے پہلے کس کو دینی چاہیے؟ اپنے گھر والوں کو دیتے۔ بلال کہہ کے تو گئے کہ آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ کہا بلال یہ 4 تیری ہو گئی۔ مجھے یہ لگا شاید یہ بلال کو دے دی ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ کو بھی ایسے لگا کہ جس طرح سیدنا بلال کو یہ مل گئی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کہا 4 تیری ہو گئی، جا قرض اتار۔ کہتے میں نے وہ اونٹنیاں لی، قرض اتارا۔ اگلی شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، کہنے لگے بلال مال کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری کر دیا، آپ سے کو غنی کر دیا، میں نے سارے قرض ادا کر دیے۔ کہا باقی؟ کہا باقی بھی بچا ہے۔ کہا بلال اگر مال باقی بچا تو میں گھر نہیں جاؤں گا، میں اس مسجد میں سوؤں گا، اس کو تقسیم کر پھر مجھے راحت ملتی۔ اچھا گھر کتنی دور تھا مسجد سے؟ بتائیں تو صحیح۔ دیوار کے ساتھ، دیوار کیا پردہ ہی تھا درمیان۔ مسجد میں سوئے، کہتے گھر نہیں گئے، مسجد میں سوئے کہ مال بچا کیوں ہے؟ کہتے اگلی شام پھر ملاقات ہوئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مال سے بے پرواہ کر دیا، ہم نے سارا بانٹ دیا۔ کہنے لگے اللہ اکبر الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر۔
کہتے پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے گئے سامان کے بعد، سلام نماز کے سلام کے بعد، اور سب گھر والوں کو سلام کیا، اور جہاں آپ نے آرام فرمانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ کہتے یہ تھے اللہ کے نبی کے گھر کا معاش، اس طرح اللہ کے نبی کا گھر چلتا تھا۔ مسلمانوں، سیرت پہ چلنا ہے، پہچاننا ہے، معاشرہ بنانا ہے، خدمت کرنی ہے۔ یہودی کا بچہ نام اس کا عبد القدوس ہے، اور آپ اس سے اجنبی نہیں، وہ آپ کو ملتا جلتا تھا، یہودی کے بچے کو ساتھ لیے پھرتے تھے، مل لیتے تھے اس کے ساتھ۔ جب تک کسی کو ملیں گے نہیں اپنا پیغام بھی دے نہیں سکیں گے۔ دیواریں کھڑی کرنے سے لوگ قریب نہیں آئیں گے، محبتوں سے قریب آئیں گے۔ بچہ چھوٹا، آپ اس سے ملتے جلتے تھے۔ آپ کو معلوم پڑا کہ عبد القدوس بیمار ہو گیا، یہ صحیح بخاری ماشاءاللہ ابھی ختم کر کے بیٹھے مکمل کر کے، ان کو معلوم ہے کہ یہ حدیث اس میں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے۔ یہودی کا بچہ بیمار ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس معاشرے میں ہوتے تو کہتے یار جب فلانے نو پوچھ کی حال ہے، میں تو تینوں پتہ کسی دے گھر کدی گیا نہیں۔ کہتا ہے میں 20 سال میں یہاں رہتا ہوں، مجھے کسی کے گھر کے بارے میں کوئی پتہ، میں کسی کے دکھ سکھ کا نہیں۔ اس کے گھر پہنچ گئے یہودی کے، اور اس کی چارپائی پہ بیٹھ کے سرانے کی طرف، بچے کا سر باپ کی گود میں ہے، آپ اسی چارپائی پہ بیٹھے اور اس بچے سے کہہ رہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تو اسلام قبول کر لے۔ وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، ظاہر باپ ہے، وہ باپ کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی بات مانو؟ بالکل نہیں، اس نے یہ کہا، کہتا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتا مان لے ابو القاسم کی بات۔ اس نے کلمہ پڑھا، اور آپ کیا فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کی، جس نے اس بچے کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا، تمام تعریفیں اللہ کی، جس نے اس بچے کو جہنم، یہ رویے ہیں۔ ایک آخری حدیث بیان کروں تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمیں ایک معاشرہ بنانا ہے۔ جریر راوی ہے رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی، باقی میں، کہتے کہ دن کا پہلا پہر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے، تو کچھ لوگوں کو دیکھا، اور اکثر ان میں مزری قبیلے کے تھے، بنو مزر کے تھے، مزری تھے، وہ ننگے پاؤں تھے، ننگے بدن تھے، چمڑے کے ساتھ، کھال کے ساتھ انہوں نے اپنے بدن چھپائے تھے، اور تلواریں ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، حمائل تھی، چمڑے تھے ان کے بدن پہ، کپڑے نہیں تھے۔ یہ غربت دیکھی تو سب سے پہلے کون بے قرار ہوئے؟ رنگ بدل کے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، اور کہاں گئے؟ اپنے گھر میں گئے کہ میں ان کی مدد کروں، مگر گھر تو خالی ہوتا تھا، گھر میں خود جاتے تو تب بھی نہیں رہتا تھا، اور اگر ایک کھجور ہوتی تھی گھر میں تب بھی اماں جی عائشہ نے کیا کیا؟ ایک کھجور گھر میں تھی تو کیا کیا؟ 2 یتیم بچیوں کو دے دی، ماں نے آدھی ایک کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی، امت کی ماں نے ایک کھجور بھی گھر میں نہیں بچائی، دے دی۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ اس عورت نے جنت پکی کر لی، جو اپنی بچیوں کی بھوک میں کھانا کھلائے اس کی جنت پکی ہے، جو دوسروں کی فکر کرے تو نہیں یار بس ٹھیک ہے ایسا کام نہیں۔ گھر میں آئے، گھر خالی تھا، پھر سوچا ہوگا یار میں تو کدی کسی نے کیا ہی نہیں، ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں وہ خیر کا کام کیوں نہیں کرتے؟ یار جو ہوں آپ کر لیدا، آپ نہ ہوتے نہیں کریدا، میں کدی کسی نے آکھیا اکھیا نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سیدنا بلال انہی سے کہا، اذان، اقامت، نماز، نماز کے بعد کیا ہوا؟ منبر لاؤ، اور فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور ان غریب مزریوں کی بات کرنے لگ گئے، کہا کہ ان کی مدد کرو، غلے سے، اناج سے، درہم سے، جو تمہارے پاس چیز ہے، کھجور لے آؤ، اور جس کے پاس کھجور دے وہ کیا لے کے آئے؟ کھجور کا ٹکڑا، آدھی کھجور لاؤ، ان کی مدد کرو۔ آدھی کھجور سے بھی مدد ہوتی ہے۔
ہمارے پاس تو 10 روپے اور 10 روپے دے کے کی فائدہ؟ آپ فرماتے ہیں کھجور دے دو، جس کے پاس کھجور نہیں آدھی کھجور دو۔ جریر کہتے ہیں لوگ اٹھے، یہ تھا مسجد، یہ تھا معاشرہ، یہ تھی مسجد، یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مصلی کے بھی امام تھے اور لوگوں کے معاملات کے بھی رہنما تھے۔ صرف باتیں نہیں کی، کردار۔ جریر کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری نے ایک توڑا اٹھایا جو کس سے بھرا تھا؟ سونا چاندی سے، درہم دینار سے بھرا تھا، اور وہ تھیلی تھی کہ توڑے کا حساب لگا لیں۔ صحابہ تھے جہاد والے، تلوار اٹھانے والے، کہتے اتنا وزنی تھا، کبھی اٹھاتا تھا اور کبھی رکھ دیتا تھا، کبھی چل پڑتا تھا، کبھی رکھ دیتا تھا، کبھی اس کو اٹھاتا اور کبھی رکھتا۔ درہم دینار کا توڑا لے آیا۔ 2 ڈھیر لگ گئے، ایک کپڑے کا، پہننے کی چیزوں کا، ایک کھانے کی چیزوں کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بانٹ رہے تھے اور آپ اتنے خوش تھے کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا جس طرح سونا چمکتا ہے، اور آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ کے بڑے دانت، آپ کی داڑھیں مسکراہٹ کی وجہ سے دکھائی دے رہی تھی۔ جب غربت دیکھی تو پریشان ہوئے، جب مدد کی تو رخ انور یوں چمک رہا تھا جس طرح سونا چڑھا۔ تو مسلمانوں انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اپنی مسجدوں کو خدمت سے آباد کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بنانا ہے، اور معاشرے میں خدمت کا عنصر کرو۔ یہ بلّہ ایک کردار لے آؤ، ان حکمرانوں کو جن کو روتے ہیں ان کو کوسنے کو چھوڑ دیں، ایک متبادل قیادت لے کے آئیں۔ میں علماء کرام سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اے سیاست نا اقبال سلفی صاحب نو لاؤ، عبد المالک صاحب نو لاؤ، طلحہ صاحب نو لاؤ، اے سارے نو لاؤ، اسیاں علماء کرام سانو سیاست دی گل، سانو نہ حکومت دی گل کرو۔ پیارے بچوں، جو 7 خوش نصیب عرش کے نیچے ہوں گے ان میں پہلے کا نام بتائیں۔ کوئی یار مائک پہ کھڑے ہو کے بتا دو، میری سہولت ہو جائے گی۔ یار یہ کام تو مسلمانوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سیاست کا کام، حکومت کا کام، کنہ نو ہاتھ لاؤ سارے ذرا، اے کام تو اللہ تعالیٰ بچائے سانو۔ اور بھائی یہ نہیں کہ ساڈا کام، اور جماعت کہڑے کھڑے پارٹی کے سیاست والے۔ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ جو بندہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا قیامت کی گرمی میں، اس کا نام آپ سارے بتائیں۔ عدل کرنے والا، سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جو وہاں پہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو کون کرے گا؟ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ دنیا میں بھی نقصان کریں گے، اور آخرت کا نقصان کیا ہے؟ جو کسی قوم کا نگران بنا، کسی رایا کے اوپر اس کو مقرر کیا گیا امیر، اور اس نے اس سے دھوکہ کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی ان کو سمجھائیں، یہ اپنی اصلاح کریں۔ یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے، دین سمجھ کے کریں گے۔ ہمیں اس میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اللہ کی حدوں کو۔ 40 دن کی بارش ہو، اس سے زیادہ اللہ کی ایک حد نافذ ہو جائے تو زیادہ برکت رحمت کس میں؟ اللہ کی ایک حد نافذ ہو جائے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام صرف ترلوں سے نہیں ہوگا، وہ ایک نظام سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی شریعت ایک نظام سے آئے گی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، میں نے ان کا کہا یا دعا بدلو یا کام کرو۔ یا اللہ اسلام لے آ، یا اللہ پاکستان چ قرآن آ جائے، یا اللہ پاکستان دین آ جائے، شریعت آ جائے، سیدنا عمر فاروق دا عدل اتھے لے آ۔ دعا کرتے رہیں گے، مسیطے دعا کریں گے، باہر آ کے آؤ کام کریے۔ نہیں، اے تسی کیڑا کام شروع کرتا ہے؟ ایسا مسجد میں دعا کریں گے دین آ جائے، باہر کوئی جلسے میں کھڑا ہو، آؤ دین کے لیے کچھ کام کریں، کہتے نہیں یہ ساڈا کام نہیں، یہ ساڈا کام ہے کہ سب کا ہے۔ انشاءاللہ دعوت میں بھی اکٹھے ہیں، خدمت میں بھی اکٹھے ہیں، جہاد میں بھی اکٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی سے کام لینا ہے۔ یہ سیلاب گزرا ہے، حکومتیں پیچھے رہ گئیں اور میرے پاک پتن کے بھائی آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ۔ کیا سندھ، کیا بلوچستان، کیا سکردو، کیا گلگت، کیا چترال، مجھے تو نام بھی سارے نہیں آتے کہ کہاں کہاں بشام میں کتنا کام ہوا، اور کالام میں کتنا کام ہوا، اور بنیر میں کتنا کام ہوا۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ نوشہرے کے حالات کیا تھے، اور اس کے آگے یہ سارا مظفر گڑھ، اور یہ تونسے کے علاقے، اور راجن پور کے علاقے، ڈیرہ غازی خان کے علاقے، اتنے گھر بن گئے ہیں واللہ کبھی لوگوں نے سوچا نہیں تھا۔ کچے گھر تھے، آج پوری پوری بستیاں پکی بن گئی۔ آج میں نے ویڈیو بھیجی، گونگے بچوں کو تعلیم دے رہے، اور جہاں اصل بچوں کی تعلیم کا نہیں، وہاں اللہ نے آپ سے کام لے لیا۔
بلوچستان کے وہ علاقے جہاں آج تک حکمران نہیں گئے، ماشاءاللہ آج بھائی ویڈیو بھیج رہا تھا، 12 گھر کل مکمل ہو جائیں گے۔ ایک ایک علاقے میں، ایک ایک گاؤں میں 70 گھر ہیں، کروڑوں روپے کا کام ہو گیا، لاکھوں لوگوں کو راشن مل گیا۔ اور آج بھی سیلاب والوں کی خبریں آپ کے پاس ختم ہیں، میڈیا میں ختم ہیں، ماشاءاللہ ہم آج بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے وہاں بھی کام کرنا ہے، اپنے علاقوں میں خدمت کی کمیٹیاں بنانی ہیں، اپنی مسجدوں کو کمیونٹی سینٹر بنانا ہے، لوگوں کی خدمت کا مرکز بنانا ہے، اور ہمارے علماء کرام نے دعوت بھی دینی ہے، تقریر بھی کرنی ہے، تدریس بھی کرنی ہے، اور خدمت کا عملی نمونہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔